الحمد للہ والصلاة والسلام لأہلها اما بعد. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِلَىٰ آخِرِ السورہ. حاضرین جمعہ، پچھلے جمعے آپ کے سامنے قومی حالات، مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو گھٹانے اور تنقیص کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں چند مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں. دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب بھی جہاں بھی کوئی حق بات اٹھتی ہے، سچائی کی بات جب ابھرنے لگتی ہے، تو اس کو ساری دنیا کی باطل طاقتیں اس کو دبانے، اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیتی ہے. آئیے ہمارے اور آپ کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے مقام و مرتبے کا کوئی ثانی نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، تمام تر حفاظتوں کے ساتھ، تمام تر سیکیورٹیوں کے ساتھ آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، لیکن پھر بھی دنیا والوں نے آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کو مسلسل تکلیفیں دیتے گئے. 13 سال کا وقفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی عمر مبارک 40 سال اور 53 سال تک آپ کو ایک ایک دن ستایا گیا، ایک ایک دن آپ کو، ایک ایک لمحہ آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو ذہنی تکلیف دی، آپ کو جسمانی تکلیف دی، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو مارا پیٹا گیا، آپ کے گھر والوں کو تکلیف دی گئی، آپ کے رشتہ داروں کو تکلیف دی گئی. جس نے آپ کے کلمے کو پڑھ کر آپ کے دربار میں جو حاضر ہوا اس کو تکلیف دی گئی، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا اس کو تکلیف دی گئی، جس نے توحید کے پرچم کو سنبھالا اس کو تکلیف دی گئی. آپ کے گھر والوں کو نہیں چھوڑا، آپ کی زوجہ کو نہیں چھوڑا، آپ کے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت علی کو نہیں چھوڑا، ابو بکر صدیق کو مارا گیا، حضرت ابو ذر غفاری کو مارا گیا، اسی طرح سے حضرت بلال کو ستایا گیا، تکلیفوں پر تکلیفیں دی گئی. صرف بات اتنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق بات تھی، وہ ایک تھا جو حق بات کر رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں قبیلے والے تھے، اس کے مقابلے میں قبیلوں کے سردار تھے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے مشائخ تھے. ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ ہماری مشائخی اب ختم ہونے والی ہے، ہماری دنیا اب ختم ہونے والی ہے، ہمارے جاہ و حشمت ختم ہونے والی ہے، ہماری حکومتوں کا تختہ الٹنے والا ہے، ہمارے لوگ اب ختم ہونے والے ہیں. ان لوگوں نے ساری ذمہ داری کے ساتھ، ان لوگوں نے ایک میٹنگ کرتے ہوئے، ایک پری پلان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے. آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو ہر طرح سے تکلیف دی گئی، آپ کو اذیت دی گئی، آپ کو ہر طرح سے مارا گیا. اللہ نے فرمایا اے محمد ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے، ہم نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ دنیا تو کیا، یہ کائنات تو کیا، یہ کائنات کی ایک ایک مخلوق تو کیا، ساری کے ساری آپ کے مقابلے میں آ جائے تو اے محمد ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن آپ کا امتحان بھی لینا مقصود ہے. اے محمد آپ کو جو کامیابی ملے گی والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، ہم اتنا آپ کو دیں گے، اتنا آپ کو دیں گے، اتنی بڑی کامیابی دیں گے، اتنی بڑی ترقی دیں گے، اتنا بڑا مقام دیں گے، اتنا بڑا مرتبہ دیں گے.
لیکن آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکیں گے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے کہ میرے محمد نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، اے محمد تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے، جو حق پر چلے گا اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم عن قریب تم کو بہت کچھ دینے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کو چھوڑ دیا گیا ہے، اب تمہاری شکل یقینی ہے، ہم نے تم پر قابو پا لیا ہے، تمہاری شکل سے سامنے آ رہی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم خدا کی دن کی روشنی کی قسم اللہ نے قسم کھائی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا اے محمد وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ یہ تو آزمائش کے دن ہے، یہ تو تمہارے امتحان کی آزمائش ہے، تمہارے عقیدے کی آزمائش ہے۔ میں اپنے مریدین، اپنے معتقدین اور میرے جو بحیثہ ہیں ان سے میں خطاب کروں گا کہ یہ تمہارے آزمائش کے دن ہیں۔ آزمائش کامیابی سے پہلے آتی ہے، کامیابی کے بعد نہیں آتی۔ آدمی کی ترقی سے پہلے آتی ہے، ترقی کے بعد نہیں آتی۔ اللہ ہمیشہ آزماتا ہے، اللہ ہمیشہ امتحان لیتا ہے۔ کیوں امتحان لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، جو حق کے راستے پر چل کر جو اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی حق کا راستہ نہیں دے دیتا۔ یہ کوئی مٹھائی کی دکان نہیں ہے کہ آدمی جا کر چند سکے پھینک کر اس کو خرید کر لائے۔ یہ تو تقوی کی بات ہے، یہ تو مقام کی بات ہے۔ اے بھائیو، یہ تو مرتبے کی بات ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمہیں یہ لقب ملنے والا ہے۔ یہ تو اللہ والے ہیں جن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ والوں کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جس نے حق کہا ہے ہمیشہ اس کو مارا گیا۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو چند ہمارے سامنے چند امتحانات ہیں۔ میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 13 سال آپ کو مسلسل ستایا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شکوہ کیا اور نہ آپ نے کوئی اقدام کیا۔ ہمیشہ سے آپ کو مارا گیا۔ آپ نے کبھی ان کی جگہ پر جا کر حملہ نہیں کیا ہے۔ جو حق والا ہوتا ہے اس کی جگہ پر باطل والے آ کر حملہ کرتے ہیں، اور حق والا صرف دفاع کرتا ہے، صرف اپنا ڈیفنس کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھا اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سے زیادتی ہمارے سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو چالیں ہیں جو دشمن چلتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یغدعون الا انفسهم، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ چال چلتے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ۔ در حقیقت یہ اللہ والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ جو بون تیار کرتے ہیں یہ اسی میں گرنے والے ہیں۔ دنیا کا یہ تقاضا ہے، دنیا میں جہاں بھی آپ جائیے، جہاں بھی آپ حق کی بات کیجئے، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو پیٹا جائے گا۔ حق جو بات کہی جاتی ہے وہ اتنی کڑوی، اتنی تیز اور اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ باطل اس کو برداشت نہیں کرتا اور اس کو ختم کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کہوں گا، بہت سی غلط فہمیاں اٹھ رہی ہیں آپ کے درمیان میں، اور پھر جو ہے آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریک کی ضرورت تھی آپ لوگوں کو۔ جو بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، ہم جان بھی چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں اچھا ہی تھا۔ ہم مرنے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم وہ حق کے دعوے کرنے والے، ان حق کے دعوے کرنے والوں میں سے نہیں ہیں جو پولیس کی ایک لاٹھی پر جو مورچہ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ ہم حق پر ڈٹے رہنے والوں کے نام ہے، اور ہمارا کام ہے کہ حق گوئی، حق پرستی اور حق پر مرنا، حق پر مٹنا اور حق پر چلنا ہمارا کام ہے، اور اسی مشن کو لے کر ہم سامنے چلے۔ ہمیں کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میرے مرید اگر مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، چلے جائیں۔ میرے چاہنے والے اگر مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں تو چلے جائیں۔ اگر ان کو اپنی جانوں کا خوف ہے تو میں سب کو اجازت دیتا ہوں، آج کے بعد سے اگر کسی کو اپنی جان کی پرواہ ہے، اگر کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہو رہی ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور میں نے غلط اقدام کیا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو اختیار ہے کہ آپ
بلا شبہ آپ جا سکتے ہیں، میں نے جو بھی مشن کو میں نے اسٹارٹ کیا ہے اور اس کو پکڑا ہے اور اس کو لے کر چل رہا ہوں، وہ صرف اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اور اپنے تنہا رہتے ہوئے، میں نہیں، آپ لوگ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، میرے سامنے میرے جو بچے ہیں ان کو ساتھ لے کر میں آگے بڑھوں گا، لیکن مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پولیس ایکشن ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پولیس میرے اوپر کیس ڈالے یا مجھے لے جا کر کورٹ کے اوپر چڑھائے۔ امام ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا، امام محمد کو جیل میں ڈالا گیا، امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا، احمد ابن حنبل پر کوڑے برسائے گئے۔ کون تھے یہ لوگ؟ کون تھے یہ لوگ؟ کیا یہ لوگ کرمنل تھے جن کے خلاف سپاہی کھڑے ہوئے تھے؟ جو حق والا ہوتا ہے اسی کے خلاف یہ سازشیں رچی جاتی ہیں۔ اگر مجھے بھی اس میں شامل کیا جائے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ میرا بھی وہی مقام ہونے والا ہے جو امام ابو حنیفہ، ابن تیمیہ، احمد ابن حنبل ان لوگوں کا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان لوگوں کو مارا پیٹا گیا، لیکن انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ باقر ارشد کی زبان ہے کہ باقر ارشد نے نہ کوئی غلط کام کیا ہے، نہ کوئی غلط بات کی ہے، اور نہ کوئی ایسی بات کی ہے جس سے دین متاثر ہوتا ہو یا ملک کی سالمیت جس سے خطرے میں پڑتی ہو۔ باقر ارشد نے حق کہا ہے اور سچائی کہا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے باقر ارشد بالکل تیار ہے۔ تو اب یہ جو حالات بنے، میں صرف آپ لوگوں سے پوچھوں گا، جو مسجد کے باہر ہیں ان سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اس وقت جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں آپ لوگ مجھے اس کا جواب دیں، اور آپ لوگ مجھے یہ سمجھائیں کہ میں نے غلطی کہاں سے میرے طرف دی۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج سے 2-3 مہینے پہلے میری ایک ویڈیو میری تصویر کو، میرے چہرے کو بگاڑ کر سوشل میڈیا میں ڈالا گیا۔ یہ لانے والے بھی آخری لوگ ہیں، میرے اکاؤنٹ پہ کوئی چیز نہیں آئی اور کوئی بھیج بھی نہیں سکتا۔ لانے والے بھی آخری لوگ ہیں، دکھایا، دیکھا میں نے، ٹھیک ہے میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن آپ لوگوں کو یہ اچھا نہیں دکھا، آپ لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ کیا کوئی غلط کر رہا ہوں میں؟ زور سے تو بھی بولو کہ کم سے کم کھانا کھا کو نہیں آئے کہ وہ جمعہ سے جمعہ تک کھا کو نہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ باغ و بہار رہتا ہے، راحت میں بھی مصیبت میں بھی، اور وہ گھبرانے والی چیز کو مومن نہیں کہا جاتا۔ پہاڑ مومن کو دیکھ کر جھک جاتا ہے، پہاڑ کو دیکھ کر مومن جھکتا نہیں، مومن اس کو کہتے ہیں۔ آپ جو ہے کم سے کم جو اپنے دل میں ایک تقوی پیدا کیجئے، اللہ کو جواب دینا ہے، جواب اللہ کو دینا ہے، باقر ارشد کو نہیں۔ آپ یہ خوف دل میں مت رکھیے کہ میاں کیا پوچھتے ہیں، کہ میاں کیا بولا ہوتی ہیں، کہ نہیں، باقر ارشد کو آپ چھوڑ کے جا سکتے ہو، خود ان لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، آپ خود مجھے مار سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو، لیکن ڈرو صرف اللہ سے، کیونکہ آپ کے نامہ اعمال اللہ کے پاس محفوظ ہیں، میرے پاس نہیں۔ قیامت کے روز اللہ آپ سے پوچھے گا، مجھ سے نہیں پوچھے گا آپ کے بارے میں، اور آپ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ باقر سے ساتھ میں تھے کیا نہیں تھے، کہاں تھے، انہوں گئے سو ان کے ساتھ میں تھے کیا، ان کا پروڈکشن تمہیں کرے کیا، ان کے پیچھے تمہیں چلے کیا، انہوں کیا بولے تمہیں مانے کیا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ یہ پوچھے گا کہ میں نے چند ذمہ داریاں تمہیں دی تھی، تم نے نبھائی یا نہیں نبھائی۔ خوف جو ہے دل میں اللہ کا پیدا کرو، مرشد کا نہیں، مشائخ کا نہیں، اپنے بڑے کا، رہبر کا نہیں، اور بڑے کا احترام کرو۔ مومن جو ہے بڑوں کا احترام کرتا ہے، لیکن ڈرتا صرف اللہ سے، ڈر صرف خدا کا ہونا چاہیے۔ اور حق جو بات ہے وہ چاہے کوئی بھی کہے، باقر ارشد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دنیا کے اندر چنگ پڑن کے اندر چاہے کوئی بھی حق بات کہے، آپ بلا چھو اچرا اس کے پیچھے جا سکتے ہیں۔ حق بات پر چلنا آپ کا شیوا ہونا چاہیے، کسی کے پیچھے چلنا آپ کا شیوا نہیں ہے۔ آج میں حق کہہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ میں رہیں، کل اگر کوئی اور کہتا ہے تو آپ اس کے پیچھے جائیں، مجھے کوئی اس سے نہ اعتراض ہے اور نہ یہ دین کو اعتراض ہے۔ دین چاہتا یہ ہے کہ آدمی حق پر رہے، امن پسند رہے اور پیسفل رہے، زیادتی نہ کرے اور ظلم نہ کرے۔ یہ 4-5 چیزوں سے آپ اگر بچتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا شمار متقیوں میں ہونے والا ہے۔
جب وہ فیس بک پہ ڈالا گیا، واٹس ایپ میں ڈالا گیا، اس کے بعد جو اس کے اوپر چرچا ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ کریشن ہو گیا، ماحول خراب ہو گیا، تو ہم نے جو ہے پچھلے منگل کو، لاسٹ جمعہ سے پہلے کی منگل کو ہم نے ایک میٹنگ بلائی۔ اس کے اندر ہم نے طے کیا کہ دو کام کرنا ہے۔ اگر یہ جو اشتعال انگیزی جو ہو رہی ہے اور قوم میں جو ایک ماحول بگڑتا جا رہا ہے دن بدن، اس کو بگاڑنے والوں کی ذمہ داری کس کی ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن سدھارنے والے ہم لوگوں نے سدھارا ہے، میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے، ہمارا ایک ریکارڈ ہے پورا۔ منو میاں صاحب جو ہے اس وقت زمین کے اندر ہیں، لیکن ان کا ریکارڈ زمین کے اوپر ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد ابھی بھی اوپر رہیں، وہ زمین کے اندر نہ رہیں، اوپر ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد کو زمین کے اندر تو رکھا ہے، لیکن ان کے کارنامے چمکتے ہوئے آج بھی زمین کے اوپر ہیں۔ منو میاں تقدیر صاحب، سید باقر حکیم ملت، ایک وقت کا سیاس اور ایک وقت کا چنپڑن کی سیاست کی زمام جس کے ہاتھ میں تھی، اور پھر حضرت فقیہ ملت کا یہ جو کارنامہ ہے، نہ آج کوئی وہ پیش کر سکتا ہے، اور نہ میرا یہ اعتقاد ہے، میں آپ کو اس پہ مجبور نہیں کروں گا کہ قیامت تک بھی کوئی ملت مہدویہ میں ایسا بشر نہ پیدا کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو کوئی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے قوم کے اتحاد کو، قوم کی امن کو، قوم کی سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کے اوپر جو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ قوم کو سلامتی اور پیسفل رکھنے کے لیے آپ نے وہ بیماری مول لی۔ یہ آپ لوگ گواہ ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رشتہ ان لوگوں سے ہے، میرا خاندان ان لوگوں کا ہے، مجھے اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی میں بتا رہا ہوں۔ آپ مریدین کو، معتقدین کو، بحقہ کو آپ سن لیں کہ میرے رگوں میں وہ خون ہے جنہوں نے قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ مجھے بھی تیاری ہے کہ میں بھی قربان ہو جاؤں گا، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے اور یہ میرا دعویٰ بھی ہے انشاءاللہ۔ تو جب بات آئی تو ہم نے کہا کہ چلو بھی اس کو مسئلے کو ختم کرتے ہیں، امن کے پیامبر، پیسفل ہم رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2 دن کا ان کو ٹائم دیا جائے، جمعہ تک کا۔ جمعہ کے اندر اگر آ کر وہ معافی مانگ لیں، کچھ بھی نہ کہیں، وہ صرف آ کر اتنا کہیں کہ جو بھی ہوا یا نہیں ہوا، ہم نے کیا یا نہیں کیا، لیکن جو ہے ہمیں اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، آئندہ سے ایسا کوئی کام نہیں ہوگا، ایسی غلطی نہیں ہوگی، تو ہم ان کو معاف کر دیں گے، ان کو جانے دیں گے۔ اس کی مثال جمعرات کی شام میں اللہ بخش مہدوی نامی ایک شخص نے، جس نے فیس بک اور واٹس ایپ پر برابر میرے خلاف جس نے لکھا ہے، اس نے مجھے فون کیا اور کر کے کہا کہ میاں اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میری آئی ڈی کا غلط استعمال ہوا ہے۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آدمی سرنڈر ہونے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ بہرحال شریعت اس کو دیکھتی ہے جو ظاہر میں ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، آئی ڈی کسی نے استعمال کی ہے، اس نے اس کے اندر گالی بھی لکھی ہے، اس کو جس نے استعمال کی ہے، تو اس نے گالی لکھ کر کہا کہ جس نے بھی کیا ہے میں اس سے دیکھ لوں گا، لیکن یہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ مغرب کی نماز اس نے میرے پیچھے ادا کی، دل میں کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو، اس نے میرے پیچھے نماز ادا کر کے اس کے بعد کہا کہ اگر میرے دل میں کھوٹ ہوتا تو مجھے آپ کے پاس آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں، اللہ والوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے اس نے اس بات کا اقرار کیا۔ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کی خاندانی شرافت نے اس بات کا یہ قدم اٹھایا کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ معافی چاہتے ہیں تو ہم معاف کر دیں گے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور اس کو کہا گیا کہ یہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہماری زبردستی سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی زبردستی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں، میں عاقل و بالغ ہوں، پلا ہوں۔ انہوں نے بول کر معافی مانگ کے چلی گئی۔ اسی شام میں جمیل نظامی، شاہ نظام کے خاندان کو داغ لگانے والا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے یہاں پر۔ کچھ نوجوان جا کر انہوں نے کہا کہ وہ شخص آ کے معافی مانگ کے گیا ہے، آپ بھی اپنے بیٹے کو لا لیں، وہ بھی معافی مانگ لے، بات ختم ہو جائے گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی کسی قسم کا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، بیٹھ کے ہم بات کریں گے، آپس میں کوئی ایک لائحہ عمل تیار کریں گے، اور آئندہ قوم کو جو ہے پیسفل راہ پر، ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے۔ تو انہوں نے
برحال انہوں نے بہت سے دعوے کیے، بہت سی باتیں کی، بہت سی انہوں نے بدزبانی کی، بدگوئی کی، اپنے اخلاق کا انہوں نے ثبوت دیا. وہ یہاں پر آئے، آ کر انہوں نے خاموش بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ثبوت کہاں ہے؟ تو میں نے ان کو ثبوت دکھایا، دیکھو یہ ثبوت ہے. آپ کے بیٹے نے اگر نہیں کیا ہے تو آپ کے بیٹے کی گروپ میں یہ میسج آیا ہے. آپ کی گروپ میں 10 یا 16 آپ کے بیٹے کی گروپ میں لوگ ہیں، لڑکے ہیں، اس میں سے کسی کا ایک کام ہے تو یہ صرف اتنا کہہ دے کہ میرے سے نہیں ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، بلکہ میری گروپ کی طرف سے ایڈمن ہونے کی حیثیت سے میں معافی چاہتا ہوں. ہم لوگ اس بات کو یہیں پر ختم کریں گے، اس کو معاف بھی کر دیں گے اور اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے؟ جو تھے یہاں پہ بولو بھائی. تو اس کے بعد انہوں نے کچھ دیر بیٹھ کے بات کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کل جمعہ کی نماز میں ہمیں لے لگاتے. اب رات سے صبح تک، جمعہ تک وہ کہاں کہاں پر کس کس کے در پر گئے تھے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ان کے ریلیشنز ہیں. نظامی خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد کس کس کے پاس گیا تھا، کیسی کیسی بات کی، یہ اس کا ہے، ہمارا کوئی اس میں نہیں. برحال جمعہ ہو گئی. جمعہ سے پہلے مجھے ایک فون آیا کہ میاں ہم جمعہ میں اس کو لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ لانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، لے لگاتے ہیں سب مسجد کو، موتا کو. تم آدمی کو لانے کی بات کر رہے نا، ایسی بات نہیں ہے. آ جائے. ان کے والد نے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقین ہے ان کے والد اور ان کے چچا نے، جو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، روایتی گھرانہ ہے اور جو اپنی روایتوں پر مر مٹنے والا گھرانہ ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی زبان کا پاس و لحاظ ہو، وہ بھی اپنے منہ میں زبان رکھتے ہیں. تو میرا جو ہے وہ لے کے آئیں گے. ہم 2 منٹوں میں ہم بات کو ختم کر دیں گے. وہ آئے گا، آ کر کھڑے ہو کر صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں معافی چاہتا ہوں. ہم اس کو کہیں گے کہ ہم نے معاف کیا ہے، اب جاؤ بھی. اس کو اٹھا کر بھیج دیں گے. اس کے بعد جو بھی کارروائی بعد میں کی جائے گی. لیکن ان لوگوں نے کریٹ کیا، ان لوگوں کے دماغوں میں شیطان تھا. یہ لوگ جو ہے شیطان کے اعلی کار ہیں. انہوں نے پری پلان کیا. انہوں نے مسجدوں میں، گلیوں میں، مدرسوں میں، نکڑوں پر جا کر انہوں نے پرچار کیا اور ایک پری پلان کے تحت 50 آدمیوں کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے بیٹے کو اس مسجد میں بھیجا تاکہ جو ہے لڑائی یہاں سے شروع ہو جائے. ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ باخر شخص سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ ہے حق کو توڑ موڑ کر پیش کرنا. میں آپ کے روبرو آیا ہوں. آپ لوگ جو اتنے سارے آدمی ہیں، کوئی میں نے غلط کام کر دیا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے معافی مانگنے کے لیے. اب آپ نے سب سوال کیا کہ یہ جو کیا ہے کیوں کیا تم نے، تو میں کہاں ثبوت؟ یہ لہجہ کہاں ثبوت دکھاؤ، دکھاؤ ثبوت. تمہاری گروپ میں آیا نا، کہاں ہے گروپ کہاں ہے؟ مسجد میں تھا، پیر میں چپل نہیں تھی، ورنہ اس کے چہرے پر میں چپل سے مارتا. اس کے باپ نے یہاں پر بھیجا کیوں تھا؟ شرارت کرنے کے لیے. ہم بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ پولیس کا کیس آگے بڑھے، اس کو اور بڑھائیں اور پیچ و خم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ 2 سال لگیں، 3 سال لگیں، 5 سال لگیں، لیکن یہ ہم طے کر کے رکھے ہیں کہ تمام کا خاتمہ ہونے والا ہے. ان لوگوں نے سمجھ کیا لیا ہے؟ چند نعروں کو لے کر، چند نعرے پکار کر لا کر جمع کر دیا سامنے. 2 رخ ہیں جمعہ کی، شام کی جنگ میں 2 رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک رخ وہ ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں. آپ کو دکھانا تو دور کی بات، ہم آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کریں گے. ایک رخ آپ کو دکھ رہا ہے. مفتی مسجد کے سامنے 550 چھوٹے 20 سال سے کم عمر کے بچے جو ہمارے کیمروں کی زد میں بھی ہیں، پولیس کی کیمروں کی زد میں بھی ہیں، لوگوں کی نگاہوں کی زد میں بھی ہیں. سب سے بڑا جو ہے اوپر والا جو کیمرہ ہے وہ کیمرے کی زد میں ہے. ہم مسجد میں تھے، سڑکوں پر نہیں. ہم مسجد کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، سڑکوں پر نہیں. ہم مسجد کے اندر ہم کو بند کر دیا گیا تھا،
सड़कों पर हम खुलेआम नहीं फिर रहे थे। अगर हमें सड़कों पर छोड़ दिया जाता तो चनपटन वो हंगामा देखती कि दुनिया के अंदर उसने ना देखा। लेकिन हमको मजबूर कर दिया गया, हमको बताया गया कि ठीक है भी, ठीक है, हमारा प्रोटेक्शन के लिए आई थी पुलिस, ठीक है, हमें मंजूर है। केस के पूरे जो है लॉयर्स को, एडवोकेट्स को मालूम होता है कि उसकी कहाँ से क्या बारीकी निकलती है। याद रखिए, अगर हमारी नीयत में खोट है, अगर हमने कुछ गलत किया है इस मामले में, तो हमारी शिकस्त यकीनी है। मुझे भी मारेंगे, आप भी मार खाएंगे। अगर हमारे दिल में खोट है, अगर हमारे दिल में खोट नहीं है, तो आप अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन रखिए कि ये दुनिया देखेगी कि जिसके दिल में खोट था उसका अंजाम क्या हुआ है। इन्होंने समझ लिया है महदवियत को, इन्होंने खिलौना समझ लिया है। हर मस्जिद की एक एक महदवियत, कोई जुम्मा पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई वो करता है, कोई ये करता है। ठीक है भी, हमें कुछ इसकी परवाह नहीं है, हमें ना कहना है और ना हमें इनके इसमें जाना है। मैं सिर्फ आप लोगों को, मुरीदीन को, मोतक़ीदीन को, बीकाओं को मैं बताऊंगा कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि दुनिया में हमारा सर ऊंचा हो, चनपटन वाले, दायरे वाले सर ऊंचा हो। हमेशा से हमने ये कोशिश की है कि हमारा एक मुकाम बने, हमारी एक पोजीशन बने, हमारा एक रुतबा हो, और उसका सिला आप लोग मुझे ये देते हैं कि मुझे लेकर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। पिछले तक़रीर में मैंने कहा था कि एक फ्रेम लगा हुआ है, वो फ्रेम के अंदर तस्वीरें तो बदलती हैं लेकिन फ्रेम नहीं बदलता। मन्नू मियां साहब की तस्वीर थी, फिर गई, फिर सैयद बाकर साहब की आई, फिर गई, फिर मुफ्ती साहब की आई, गई, अब बाकर शद की लगी है, वो भी जाने वाली है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। ये जो है तस्वीरें बदलने वाली, हम सिर्फ तस्वीरें हैं, फ्रेम नहीं है। अल्लाह ने जो वादा किया है, वइन्ना लहू लहाफिज़ून, दीन की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। चाहे आप उसकी मदद करें या कोई और मदद करेगा। आपकी खुशनसीबी है अगर आपने दीन की मदद की, आपकी बदनसीबी है अगर आपने दीन के खिलाफ काम किया। मेरी खुशनसीबी है अगर मुझसे कोई दीन का काम हो गया, और मेरी बदकिस्मती है जिससे कोई दीन और कौम को नुकसान पहुंचा, तो ये मेरी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती का मुकाम है। लेकिन इसमें ना दीन को कुछ फ़र्क आएगा और ना अल्लाह ताला की हुकूमत को कोई फ़र्क आने वाला है। इन लोगों ने उलझा कर यहाँ पर हमला हुआ, ये हुआ, बहरहाल जो है उस वक्त बात हुई, होने के बाद जो है जब उसने सबूत पूछा तो मैंने उसको सिर्फ हल्का सा मार लगाया। उसकी वीडियो भी आम हुई है और उसको भी देख सकते हैं, और उसके ऊपर भी मेरा अपना एक जवाब है, मैंने उसको स्टेटमेंट में दिया है पूरा। तो मैंने उसको कहा कि अब ये जो मैंने तुझे मारा है इसका सबूत क्या है। तुम लोग किसी की भी वीडियो बना देते हो, किसी का भी चेहरा बना देते हो, किसी को भी कुत्ते के नीचे लिख देते हो, किसी का भी नाम लिख देते हो, कुछ भी कर जाते हो, उसके बाद कहते हो मेरे पास सबूत नहीं है। याद रखिए, सबूत इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है। उनका गॉडफादर कौन, इनका बड़ा कौन, उसका भी सबूत अल्लाह के पास है, और छोटे से छोटे आदमी का भी सबूत अल्लाह के पास है। अगर आपको अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है, तो अल्लाह ताला खुद वो सबूत सामने लाएगा। बहुत जल्द आपके सामने आएंगे सबूत, बहुत जल्द वो सारी बातें आपके सामने आएंगी जो आपसे छुपी हुई हैं। एक रुख ये है कि मुफ्ती साहब की मस्जिद के ऊपर 500 जने हमला करना लगे, घुस जाने की कोशिश। ठीक है भी, यहाँ का लाक भी टूटा, मस्जिद के लाक को तोड़ा गया। मस्जिद के जो सेंटरिंग थी, सेंटरिंग के वास्ते जो खंभे खड़ाए गए थे, सरे खड़ाए गए थे, उसको तोड़ा गया। सेंटरिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अगर इनको मौका मिलता तो मस्जिद के अंदर घुसते, मस्जिद के शीशे तोड़ते, मस्जिद की सफ़ें तोड़ते, मस्जिद की दीवारों पर लाते मारते, सब करते। लेकिन ये जो है ना ये इस्लाम में है और ना ये महदवियत में है। कोई महदवी ये बताए अपने दिल से, क्या महदवियत में किसी मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकना जायज़ है? अगर किसी ने मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंका तो क्या वो महदवी है? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं आपसे, दुनिया वालों से। मेरे जो मुरीदीन हैं सारी दुनिया में बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं जुम्मा की तकरीर के, हर जगह पर बैठे हुए हैं, सब ये सुनने को बेताब हैं। मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि मस्जिद अल्लाह का घर है,
چاہے کسی کا بھی ہو، سیدواڑی کی مسجد، ٹیپو نگر کی مسجد، خلے کی مسجد، مسجد مفتیان، دائرے کے مساجد، دائرے سے باہر کی مساجد، کوڑا منڈی کی مسجد، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر پہ اگر کوئی پتھر پھینکتا ہے تو وہ انسانوں پہ اور پتھروں پہ نہیں بلکہ اللہ پہ پھینکتا ہے، اور اس کو اگر کوئی سکھا کر بھیجتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیے کہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو حدیث کہتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد کے اوپر پتھر پھینکنے کے لیے بھیجتا ہے اور کوئی آ کر پتھر مارتا ہے تو بھیجنے والا فرعون ہے اور جو مارتا ہے وہ فرعون کی اولاد ہے۔ آج تک ہم نے کسی مسجد کو غور سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ دلہن والے فلاں صاحب کے، میں نام نہیں لینا چاہتا مسجد میں، اور اس پہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ میری زبان میں ان کا نام اچھا نہیں لگتا ان کو، دوسرا تو دور کی بات، نام بھی نہ کھولے بھی ہمارا لیتے سوچ کی بھائی ٹھیک ہے صاحب۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہماری مسجد، ہمارے آرس کا اگر بازو ہے، ہمارے گھر کے بازو ایک مسجد ہے، نکاح وہاں چھونا بھائی۔ پہلے ٹھیک ہے بھی نکاح وہاں چھوئیں گا، دو چیزوں کی آپ اگر ضمانت دیتے ہیں تو میں وہاں پر آؤں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مائک آن ہونا چاہیے، مائک بند نہیں رہنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دروازے پورے کھلے رہنا چاہیے، دروازے بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اللہ بخش میاں نے معافی چاہ کر اس نے کہا کہ میں ایک اجازت لینا چاہتا ہوں آپ سے، سب کے سامنے دے رہا ہوں، میں جو ہے اوپنلی کہنے والا ہوں۔ اس نے کہا میں اوپنلی کہنے والا ہوں، میں ایک اجازت آپ سے لوں گا مفتی صاحب، کیا میں آپ کی مسجد میں نماز آ کے پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس وقت میں نے کہا کہ آپ کو، آپ کے ساتھ پوری دنیا کو، جو بھی مسلمان تھے، اس کے لیے مسجد مفتیان کے دروازے بھی کھلے ہیں اور مفتی کے دروازے بھی کھلے ہیں، دل کے۔ ہمارا دل اور ہماری مسجد کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے۔ پتھر مارنے کے واسطے آئے تو چھوڑتے نہیں ہمیں، نماز کے واسطے، نماز کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں آ کے آپ پڑھو، جاؤ، جا سکتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ جو مسجد میں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کے دروازے بند نہیں ہونا چاہیے اور مائک آن ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کی گارنٹی نہیں دی، جان دے بھی چپ کر کے ایک کام کرتی ہیں، تمہاری مسجد میں چک لیتے ہیں صاحب، آ جاؤ بھائی، ٹھیک ہے لے لگاؤ، پڑھا لیں گے۔ ہم ان کی مسجد کو جا کر پتھر مارنا، ان کے پاس گڑبڑ کرنا تو دور کی بات، ہم وہاں تک جانا بھی نہیں چاہتے۔ آج تک ہمارا ریکارڈ ہے، پولیس میں بھی یہ ریکارڈ موجود ہے کہ جو بھی چند پٹن کے اندر جھگڑا ہوا، میرے چوتھا جھگڑا ہے، یہ چوتھا میرے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ چاروں حملے میری مسجد کے اندر ہوئے ہیں، باہر نہیں ہوئے۔ کہ باہر لے جا کر ہمیں مارا نہیں گیا، ہم جا کے باہر لڑنے کے لیے نہیں گئے، ہم نے مسجد میں ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے۔ ہمارا کام صرف جو ہے اللہ اللہ کرنا اور مسجد کے اندر رہنا ہے، ہمارا کام یہ لڑنے وڑنے کا نہیں ہے۔ لڑنے کے لیے جو ہے اور محاذ ہیں، کیا مجھے میرا بھائی ملا ہے کہ اس کو ماروں میں؟ کیا میرا چچا زاد بھائی ہے اس کو مارنا میرا کام ہے؟ ہم خود آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کر اگر ہم اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ میں اگر کوئی آئے گا تو پھر جو ہے نہ اس کا نہ دنیا میں کوئی ہوگا اور نہ آخرت میں اس کا کوئی ہوگا۔ تو ان لوگوں نے آ کر مسجد کے اوپر حملہ کیا، مسجد کا جو لاک ٹوٹا ہوا ہے۔ آج پوری ملک میں بابری مسجد اس کو بچانا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا، یہ کیا۔ یہ مسلمان ہی ہیں جو مسجدوں پر پتھرے پھینک رہے ہیں۔ ہم صرف اتنا پوچھتے ہیں کیس کیا ہے، کیسا بنایا گیا، اس کو کیا پلان کیا گیا، کیا فٹ کریں گے آپ، وہ جو بھی کرنا ہے اللہ کے حوالے ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ میں ہے تو پوری دنیا اگر مخالف ہو جائے تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں، جو قوم کے معتبر افراد ہیں، کاتبین میں سے جو معتبر افراد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ دی ہے دین کی، ان لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کیا مسجد کے اوپر پھینکنا یہ مہدویت کے عقیدے میں داخل ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں آیا پتھر؟ کس نے پھینکا؟ پہلے آپ اس کے اوپر فتویٰ لگائیے، پھر باقرشت کے اوپر فتویٰ لگائیے کہ یہ غیر مذہبی ہے، یہ فلاں ہے، مہدویت سے ہم نے اس کو نکال دیا ہے، جس نے پتھر پھینکا اس کو مہدویت میں جما لیا۔ بہرحال جو ہے یہ ایک بات، اور دوسرا جو اس کا رخ ہے میں نہیں بتاؤں گا، آپ سمجھنے کی کوشش بھی مت کیجیے۔ اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، ہم نے جو بھی کام کیا ہے اللہ کے لیے
اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سکینہ نازل کیا ہے، اطمینان نازل کیا ہے. یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ ہم نے اس مسجد کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ ہم کر رہے ہیں. اور آخر میں ایک بات میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے صاحب، تم لوگ جو ہے نماز کے لیے آئے تھے، عشاء کی نماز کے بعد تفسیر کی، تفسیر ہو گئی، ہونے کے بعد نکلنے کی تیاری ہو رہی تھی. اتنے میں جو ہے وہ پری پلان 50 آدمیوں کے ساتھ آ کر ایک آدمی جو ہے انگلیوں میں کڑے پہن کر بالکل میرے پیچھے آ کے ٹھہرا ہوا ہے. کیکو بھائی، باخر ارشد کو اتنا آسانی سے تمہیں نہیں مار سکتے، یاد رکھ لیو. باخر ارشد نہ کشتی میں جا کو گودے میں جا کو سکھائے، نہ جم کو گیا ہے، نہ باخر ارشد نے جو ہے انڈے دودھ 1-1 لیٹر دودھ صبح میں ناشتے میں کھا کر اپنے جان کو بنایا ہے. میں ایک نحیف، کمزور، بی پی شوگر والا بیمار آدمی. لیکن یاد رکھو، اگر 10 نے مجھ پر حملہ کیا، میں حملہ نہیں کروں گا، 10 نے حملہ کیا، 9 نے مجھے مارا تو میں ایک کو تو ماروں گا. یہ بات چھوڑ دیجیے آپ ذہن میں. دھوکہ دے کر اگر کوئی مارتا ہے تو وہ شیطان کی علامت ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. آ کر پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پیچھے آ کے جو ہے انگلیوں میں کڑے پہن کر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی یہاں سے نکال رہا ہے پیچھے لگایا ہوا ہے، کوئی کمر میں چھرا لے کے آیا ہے، کوئی آتے آتے مسجد کی راڈ اٹھا کے لایا ہے. آپ لوگ معافی مانگنے آئے تھے یا معافی منگوانے آئے تھے؟ معافی مانگنے کے لیے ایسا نہیں آیا جاتا. معافی کیسے مانگی جاتی ہے؟ معافی مانگی جاتی ہے، ہاتھ میں گلاب کا پھول لے کر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے معاف کیجیے، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. آپ لوگ گلاب کے پھول کی جگہ جو ہے چاقو، تلوار، ہتھیار اور مسجد ہی کی سلاخیں لے کر آئے تھے. آپ کے بڑوں نے کیا یہی آپ کو تعلیم دی ہے؟ مرشد ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ چند پڑن کا ہر مرشد اللہ والا ہے. تو اللہ والے کی تو یہ پلاننگ نہیں تھی، آپ لوگوں نے پلاننگ کی اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کے مرشدین کو جا رہا ہے. آپ کے مرشدین بدنام ہو رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے بھیجا ہے. وہ کس کا مرید بھی انہیں آیا تھا تو انہیں ان کا مرید، ان کا مرید. اب یہ مریداں کا قصہ چھوڑ ڈالو. اب جو بھی ہے حق کی بات ہے، نہ حق کی بات ہے، اس کے اوپر بات کریں. تو ان لوگوں نے جو ہے پورا آ کر حملہ کرنے کے بہانے آ کر، معافی مانگنے کے بہانے آ کر حملہ کر رہے ہیں. تو بہرحال جو ہے جو بھی ہوا ہے یہ وقت بتائے گا، اور ہم نے اپنے آپ کو وقت کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں نہ الجھنا ہے اور نہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے، بلکہ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہماری احتیاط رہے گی. لیکن میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ ہمارے پلان میں نہیں تھا. ہم نے سوچا تھا کہ وہ آئے گا، نظامی گھرانے کا لڑکا ہے، چشم و چراغ ہے، نظامی خاندان کے ایک صاحب شاہ جمیل نظامی نے آ کر اپنی زبان دی ہے. یہ لوگ جو ہے اپنی روایتوں کو بچانے، اپنی زبان کو بچانے کے لیے مر جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے بدلیں گے نہیں. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ خود اپنے خاندان کو بدنام کر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، آ کر جو ہے معافی طلبی ہو جائے گی اور بیٹھیں گے، تھوڑی اس کو بات سمجھائیں گے. اس کو تو خیر چھوڑیں گے، سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے والد سے بات کریں گے، سمجھائیں گے، اور یہ مسئلے کا جو بھی ہوا ہے اس میں اگر ان کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم معافی مانگیں گے. یہ سب ہم نے پلاننگ کر رکھی تھی. ہمارے پلاننگ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں تھی. بغیر پلاننگ کے اتنا سب کچھ ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے جو ہے ہماری مسجد اور ہم محفوظ رہے. یہ دوسری بات. اب آئندہ کا لاہ عمل. میں نے صرف اتنا طے کیا ہے کہ اب تک جو میں نے کہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط. جو بھی میں نے اعتقادات کے بارے میں، محتویات کے بارے میں، ایسے نہیں ہے، ایسے جواب نہیں ہوگا. جواب ایسے نہیں دیں گے آپ. بولنا آسان، نعرے لگانا آسان، ایسا نہیں. میں نے 10 سال سے آپ کے سامنے جو بھی کہا ہے اور جتنا بھی کہا ہے، آپ کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے. میں نے آپ کو کبھی زبردستی نہیں کی، کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے ماننا ہی پڑے گا، میں مرشد ہوں، میری بات ماننا پڑے گا، نہ تیری تدفین نہیں کروں گا، تیرا نکاح نہیں کروں گا. نہیں کہا میں نے آپ کے اوپر اختیار، آج بھی دیتا ہوں، کل بھی دیتا ہوں. اگر صحیح ہے، جن کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو.
جن کو لگ رہا ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے. بس معافی چاہتا ہوں، تشریف رکھیے، بیٹھ جاؤ. میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی آواز اٹھی تو آپ کھڑیں گے یا نہیں کھڑیں گے. آپ سے کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ زبردستی میری بات کو مانو، کبھی نہیں کہا. الحمدللہ اس مسجد میں جتنے افراد بیٹھے تھے سب کھڑے ہوئے. یہ میری ایک یوں سمجھے کہ میری ہمت میں اضافہ، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے جو 10 سال کہا ہے وہ تو چیز ہو گیا. مسجد جمعہ کے بعد باوضو میں نے بھی بات کی ہے، آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے وضو میں ہو رہا ہے، نماز کے بعد ہو رہا ہے، مسجد میں ہو رہا ہے. اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں. میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ تعالیٰ سے میں کہوں گا کہ یا اللہ، اب تک جو 10 سال میں نے کہا ہے، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اطمینان ہے. میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اور یہ کام میں نے نہ بزنس بنانے کے لیے یا پراپرٹی بنانے کے لیے یا کوئی ہے نا پیسہ لینے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ جائیے میرا بینک اکاؤنٹ دیکھیے، ICICI میں میرا اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے 25 ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں. 25,000 میرا اثاثہ ہے. کل کا روز کچھ ہو گیا، طبیعت کو کچھ ہوا، فلاں کچھ ہوا، فلاں کچھ ہوا، تو 25,000 روپے میرے پاس ہے. میرا کوئی سائٹ نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی کے بہترین 10 سال میں نے ایک مشن کے لیے لگائے تھے. وہ میرا مشن کیا تھا؟ پراپرٹی بنانا نہیں. میرا مشن تھا کہ میں لوگوں کی پراپرٹی بناؤں. آپ میری پراپرٹی، آپ میرا اثاثہ ہے. آپ کی دعائیں، لمحہ لمحہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں میرا اثاثہ ہے. میرا ہمت کو کوئی نہیں توڑ سکتا. کیس چنپٹن کے پولیس اسٹیشن میں نہیں، بنگلور کے پولیس اسٹیشن میں ڈالیں، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے قانون کی لڑائی کیسے لڑنا ہے. یہ جو ہے چارج شیٹ ہے، یہ جو FIR ہے، یہ جو فلاں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ ہم نے کسی کا قتل تو نہیں کیا ہے. ہم نے اپنے عقائد کو اپنے 150 سال سے زیادہ کی یہ مسجد ہے. اسی مٹی سے میں اٹھا ہوا ہوں. یہی مٹی انشاءاللہ میری خبر رہے گی. اور اس مٹی پر مجھے کہا جا رہا ہے کہ تو غدار ہے، تو منافق ہے. تم لوگ کون ہیں؟ مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کی ضرورت نہیں، مجھے آپ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سنیں کہ شام میں حملہ ہو گیا مفتی باقر ارشد کی مسجد کے اوپر یا باقر ارشد کے گھر کے اوپر، تو آپ لوگ اپنے گھروں سے مت آئیں، اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے. لیکن میں آپ لوگوں سے صرف یہ کام یہ کروں گا کہ آپ جو ہے قرآن شریف کھولیں، 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھیں اور میرے لیے دعا کریں، میری سیکورٹی کی دعا کریں. مجھے کافی ہے. میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں، میں مارنے والا آدمی نہیں ہوں. مجھے نہ کسے مارنا ہے، کس کو مارنا ہے، کون ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا اس کو مارنا ہے، جس صبح میں نکلتے ہی جو ہے جس کی صورت دیکھتی ہے اس کو مارنا ہے. آگے چل کے کہیں جائے، ہمارے مریدین ان کے مریدین سب ملے ہوئے ہیں، اس کی بیٹی کا اس کے بیٹے کے ساتھ نکاح، اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے بیٹے کا نکاح، ان کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی دکان میں وہ خرید رہا ہے، ان کی دکان میں وہ خرید رہا ہے. ہم سب ملے ہوئے ہیں. لڑائیں کس کو؟ آپ کو لڑائیں. آپ کو لڑانے سے ہمارا مقصد صحیح ہو جائے گا، ہماری دنیا صحیح ہو جائے گی. جس کی بھی یہ کوشش ہے کہ قوم کو لڑائے تو سمجھ لیں کہ اس نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں آپ کو لڑانے کی بھی نہیں آتا. اس کے بعد آپ اٹھ کر جائیں، پھر کبھی نہ آئیں. اذان دینے کے لیے ایک مؤذن کی اور ایک اقامت کی ضرورت ہے. جماعت بنانے کے لیے مجھے اور 2 آدمیوں کی ضرورت ہے. 5 آدمی رہ جائیں، باقی ہیں ایک چچا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے بابا بیٹھے ہوئے ہیں جو ظہر کی اذان دیتے ہیں، فجر میں آتے ہیں، صاحب جان ہیں، اور اسی طرح سے شوکت کوئی نہیں بول سکتا بھی میں. کسی کی ضرورت نہیں ہے. مجھے 5 آدمی چاہیے مسجد کو آباد رکھنے کے لیے، بس مجھے ختم ہے. میرا مشن پورا ہو گیا. آپ کو میں نہ بلاؤں گا، نہ آپ آئیں گے، نہ آپ کو آنے کی کوئی ضرورت ہے. آپ اپنے اپنے گھروں پر رہیں، اپنے پاس رہیں. لیکن اخلاقی اعتبار سے یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے میں خطاب کروں گا کہ آپ ایک دکان بناتے ہیں، 10 سال 15 سال کی محنت سے آپ مارکیٹ میں ایک مقام بناتے ہیں اپنا.
مارکیٹ میں مقام بنانے کے بعد کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں سے بازار سے ہٹا دیا جائے، آپ کو ہٹا کر کسی اور کو لا کر رکھا جائے. آپ نے ایک مقام بنایا ہے، آپ نے ایک وہاں پر بزنس چمکایا ہے، ایک مارکیٹ بنایا ہے، 15 سال کی محنت آپ کی. اب وہاں پر کوئی آ کر ناحق آپ کی دکان کو ہڑپنا چاہتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جواب دو. کیا کرتی تمہیں؟ دکان بچاتی کہ چھوڑ کو بھاگ جاتی؟ وہ دکان تمہاری دنیا کی دکان، یہ تمہارا دین، تمہارا عقیدہ. لڑنا مرنا ہمارا نہیں ہے، ہم نے پرسوں مارا نہیں ہے. قسم خدا کی جو 35-40 آدمی تھے، اگر میں آ کر مسجد کے صحن میں کھڑے ہو جاتا تو ہم بجا دیتے، لیکن نہیں، میں نے یہی کہا کہ کسی کو مارو مت. مارنا ہمارا شیوا نہیں ہے، ہمارا شیوا جو ہے مرہم لگانا ہے. ہم لوگوں کے دکھوں کو بانٹنے آئے ہیں، لوگوں کے درد کو بانٹنے آئے ہیں. دلی میں ایک کا انتقال ہو گیا دادو کا، ہم نے جو بھی کیا تفصیل میں، پچھلی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ان کے فرزند نے مجھے فون کیا، مجھ سے ملاقات بھی کی کہ وہاں سے جو ہے سب ہو گیا ہے، باڈی بالکل ریڈی ہے، ہاسپٹل سے NOC نہیں مل رہی ہے، اور ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ روک لینے کا خدشہ ہے، وہاں سے پاس ہونا مشکل ہے. آپ صرف جو ہے وہاں پہ اتنا کام کرا دیجئے کہ NOC مل جائے یا ہمیں اجازت مل جائے. میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، حالانکہ وہ میرے مرید بھی نہیں ہے، میری ان سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہے، وہ بچوں کو پہلی بار دیکھا ہے. لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ میرے نام سے اگر کہیں بھی جو ہے دلی میں ہو یا کہیں بھی ہو، اگر میرے نام سے میری قوم کا کوئی اتنا سا بھی کام ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری دنیا چیز ہے، میری آخرت چیز ہو. 1.5 دن سے وہ باڈی رکھی ہوئی تھی، پوری تیار تھی، ہاسپٹل والے دے نہیں رہے تھے، وہ NOC مانگ رہے تھے، اور پولیس NOC دینے کو تیار نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ لے جانے کے بعد کیا ہوگا. تو میں نے آل انڈیا ملی کونسل کے ڈاکٹر منظور عالم صاحب کو میں نے فون کیا اور ان کو ساری تفصیل بتائی. تو انہوں نے کہا کہ آفس سیکرٹری جناب وسیم احمد سے آپ فون پہ بات کریں، ان کو ڈیٹیل دیں، انشاءاللہ وہ کام کریں گے. پرسوں جو ہے وہیں سے دلی سے جو ہے ہمارے کون کیا نام ہے جی عبدل صاحب آئے، آ کر انہوں نے بتایا کہ 10 منٹ میں ہمارے وسیم صاحب وہ ہاسپٹل کو پہنچے. خود ان کی زبانی انہوں نے کہا ہے. پہنچنے کے بعد جو ہے وہ اندر گئے، جا کر انہوں نے بات کی کہ اس کی جو بھی ذمہ داری ہے آل انڈیا ملی کونسل لیتی ہے. یہ لاش کے بارے میں جو بھی آپ کو تکلیف ہو یا جو بھی آئندہ سے جو کارروائی ہے، ملی کونسل لینے کو تیار ہے. آپ ان کو پوچھ لیجئے. بعد میں 15 منٹ کے اندر وہاں سے وہ میت بھی ریلیز ہو گئی اور ایئرپورٹ میں بھی کسی نے روکا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی بڑا چیئرمین نہیں ہوں، میں کوئی بڑا MLA نہیں ہوں، MP نہیں ہوں، میں نے کوئی خرچ نہیں کیا ہے، لیکن میرا یہ فون کافی ہے. میں نے فون کیا، کام ہو گیا. اب اگر میں یہ دیکھتا بیٹھتا کہ انہیں میرا مرید کیا، انہیں ہمارے جلسے کو آیا تھا کیا، جلسے میں آیا تو کون سی اس میں بیٹھا تھا، کرسی میں بیٹھا تھا کہ نیچے بیٹھا تھا، انہیں کتنے بار میرے پاس مسجد کو آیا، کتنے بار آپ کو مجھے اللہ دیار کو دیا، اگر میں وہ ساری تفصیلات پوچھتا رہتا تو میں سب سے بڑا بٹے باز، سب سے بڑا دھوکے باز. یہ جو مقام ملا ہے یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہے، یہ آپ لوگوں کے دعاؤں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. اور اس وقت اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری ایک چھوٹی سی ایک درخواست پر جو ہے کچھ بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پازیٹیولی کام کروں، نیگیٹو مجھے کام کرنا نہیں آتا. میری فطرت میں والد صاحب جو ہے فقیہ ملت کا ایک ہی ان کی رٹ تھی، یعنی یوں کہیے کہ وہ تکیہ کلام تھا ان کا کہ ہر چیز میں جو ہے پازیٹیو نیگیٹو سمجھاتے تھے. پازیٹیو نیگیٹو، پازیٹیو نیگیٹو. اچھا کام نہیں کر رہے، خراب بھی مت کرو. کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، تکلیف اس کی تکلیف کو دور نہیں کر رہے تو اس کو تکلیف بھی مت دو. تو ہمارا یہ ایمان، ہماری یہ خاندانی روایتیں ہیں. تو اس کے بعد سے جو ہے نا آپ کو کوئی تکلیف دی جائے گی، لیکن آپ دکان اگر بچانے کے لیے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. ہم مارنے کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے. آج تک ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا ہے، آئندہ بھی نہیں کریں گے، قسم خدا کی.
ہم حملہ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. کسی کی مسجد کے پاس، کسی کے جلسے کے پاس جانا جو ہے یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم تو شریف ہیں، شرافت ہماری خاندان میں ہے. ہم کسی کو جا کر جو ہے کس کے کی جلسہ کون کی تقریر کر رہا انہیں کیا کہ سوچ لگا کرتا انہیں گھر سے. اب جا کو سامنے کھڑ کو دیکھے گا تو انہیں ٹاپک بدلنا، وہ کام ہمارا نہیں ہے. ہمارے جلسوں میں آ کے آپ نے انٹرپٹ کیا، ہمارے جلسوں پہ آ کے آپ نے حملہ کیا، ہماری مسجد میں آ کے آپ نے حملہ کیا، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے. آپ اپنی مسجدوں میں کیا کیا کرتے رہتے ہیں کر لیجیے. اور آپ لوگوں کو بھی یہ میں آج کے بعد سے میں یہ نصیحت کرتا ہوں، بلکہ اگر آپ نے مجھے اس بات کی اجازت دی تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ دوسروں کے ٹنٹے میں آج سے جانا چھوڑ دیجیے. آپ صرف جو ہے ایمان کی بات، عقیدے کی بات، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بنانے کا آپ کام کریں گے. اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی آ کر ہمیں کھڑا ہو کر اگر کوئی تلوار لے کر کھڑے یا بندوق لے کر کھڑے اور کہے کہ آپ ہمسر مان لیو، نہیں تو مارا ہوتی گا تو مار ڈالو بھائی، ہمیں مرے تو بھی ہمسر کو نہیں بولتے. ہمارا خون نکلیا تو بھی رسول اللہ کا کوئی ہمسر ہے یہ نہیں لفظ نکلے گی، بلکہ خون نکلنے کے بعد بھی کہے گا کہ رسول اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں. ہمارا خون جہاں جہاں تک بہائیں گے آپ وہاں تک آواز آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمسر نہیں. یہ بات پہ آپ کھڑے رہیں گے. پہلے دکان بچانے کے بعد میں تمہیں یہ بچانے کا تو دکان چھوڑ دیں گے. دکان بچاؤ، اس کے بعد ایمان بچاؤ. اپنا ایمان کوئی نہیں بدلے گا. اب میں یہ چاہوں گا کہ اب میں تو بھائی اکیلا کار میں بیٹھ کر نکلتا ہوں، اللہ اللہ پڑھنے کو بیٹھتا ہوں. بنگلور کو جا کو آیا تک میں یہی ہوتا رہتا ہوں. پونش مارتا تھا کہ کینگل کرنے کون ملتا کہ کو کینگل کرنے وہاں کھڑا کو کار دیکھتا ہوں، پھر وہاں سے آگے جاتا ہوں، وہاں سے آگے جاتا ہوں. ڈر کو جا رہا ہوں، ڈر کو آ رہا ہوں. تمہیں لوگوں کو بھی ہوتا رہے گا. میں صرف یہ چاہوں گا کہ یہ لڑنے مرنے کا تو چھوڑ دے بھی، بار بار تمہیں ذہن میں لانے کو میں یہ بولتا نہیں، کیونکہ یہ سب ہے نا پانی کے بلبلے. یہ سب آخری کا ہتھیار کیا بھی تمہیں لوگوں کسی کی سمجھاتی ہیں مان رہا نہیں مان رہا. آخری میں کیا کرتے ہیں منہ کو مارا ہوتا. یہ انسان کی فطرت، یہ آخری لاسٹ مومنٹ. لیکن پہلا مومنٹ کیا ہے کہ ہم متحد ہیں، یہ بتانا ہے. یہ بتانے کے لیے کتنے نوجوان میرے ساتھ میں ہیں انہوں کھڑو. چپ کھڑ جانوں کو بھی سب بھی چپ کھڑ جانوں کو، بیٹھنے والا بیٹھو. نوجوانہ کون ہی نوجوانہ ہونا مجھے میرے ساتھ اس مسجد کا یہ کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے. میری نظر نہیں جا رہی ہے کون کون کھڑا ہوا ہے کون کون ہے، لیکن میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ لوگ تیرے حوالے ہیں، ان کی تو حفاظت فرما. اور ان لوگوں نے میرے ساتھ دینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کا جو بھی معاملہ ہے یہ تیرے حوالے ہے، میں تیرے حوالے چھوڑتا ہوں. تشریف رکھو. پرسوں جو کام ہوا، کام ہونے کے بعد جو بھی حالات بنے ہیں یہ ایک رخ میں جا رہے ہیں. تو میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے طور پر خاموش رہیں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جو بھی مسئلہ آئے گا اس کو ہم سامنے دیکھیں گے. تو میں معافی چاہتا ہوں، بس کیا اٹھانے بٹھانے کا میں چاہتا ہوں. میں صرف دیکھنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم جو بھی کہتے ہیں یا کرتے ہیں یہ جو ہے اس کی نظروں میں ہے. اور جب اس کی نظر میں کوئی چیز آ جاتی ہے اور ہم اس کے حوالے ہو جاتے ہیں تو ہمارے پورے معاملات اب وہ دیکھتا ہے. آئیے آپ لوگ ہم لوگ سب مل کر ہمارے مسئلے کو، ہمارے معاملے کو ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں. اسے جو فیصلہ منظور ہے وہ کریں. ہم کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے کوئی دنیا کی طاقت بھی ہمیں ہلا نہیں سکتی. لیکن ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بچے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اب ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے پیسے جمانے آپ کو ہے. تمہیں لوگ وہ کام کریں گے کہ یہاں سیدھی کر رکھتے ہیں تمہیں. یہ جو ہے الجھانے والوں کا کام الجھانے والے، یہ بیڈ روم میں بیٹھ کو الجھا لیتی سو.
हमें उलझने का नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए आपको उठाकर खड़ा किया है और फरिश्तों की नज़र में लाया है। आज से आपके तमाम मामलात अल्लाह के हवाले हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और जो नौजवान हैं उन्होंने मेरे साथ में है। जब भी मैं फ़ोन करूँगा, जब भी मैं आपको आवाज़ दूंगा, आप मेरे पास आएंगे सिक्योरिटी हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि अपने ईमान का, अपने अकीदे का इजहार करने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। आमीन व आखिर दावाना जी। जितना भी एक कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि हमें 40 को 8,000 रुपये, जब बाड़ी आई यहाँ तक 40 को 8,000 रुपये है, पूरा जितना भी करे उन्हें मसूद करे। लेकिन यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि हमें कर लिए, कुछ लोग नहीं, वो कुछ बताना भी जरूरी है। वो ठीक है, जो भी इस बाड़ी को लाने के लिए अभी उन्होंने बहुत रेस्पॉन्स दिए। लास्ट में जब इनका जो फोन आया, वो पुलिस केस नहीं सब बाड़ी नहीं देते थे। वो जब इन्होंने आए आपको उन्होंने रिजल्ट करने में तो छोड़ा नहीं। वो जो पैसा जो है पूरा फौजदार साहब करे, 40 को 8,000 रुपये है, पूरा 40 को 8,000 रुपये भी रात के 12 से सुबह के 7 घंटे तक भी पूरी उनकी ये हुई। वो ज़रा मसूद साहब भी थे, उनका सब भी पूरे जने भी यहाँ से उनका भी शुक्रिया अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो किसी का भी कहीं भी मसला होता है तो उसको सुलझा लेते हैं। तो बहरहाल जो है मसूद फौजदार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो दिल्ली में जो अहदेदार हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, इस एतबार से कि चंदपड़न की एक शहरी की और हमारे एक महजबी भाई का ये मसला था। तो बहरहाल जो है इस सिलसिले में हम उन तमाम हज़रात से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगला जो आने वाला जो सैटरडे कल का नहीं है, बल्कि उसके बाद 5 तारीख को इंशाअल्लाह हफ़लतुन निसा का तीसरा इजलास होगा, ख़वातीन का, तुम्हें लोगों का नहीं भी ख़वातीन का। तो मियाँ क्या कि बोल को उठा खड़ा है तो वक़्त हमना अब हफ्ते को भी आना की जरूरत आ जाएंगे बाद में, तो हफ्ते को आने की ज़रूरत नहीं है। अपने घरों से ख़वातीन को आप भेजें और यहाँ की जो मालूमाती और इस्लाही जो इजलास है उसमें वो शिरकत करें, जैसे वो कामयाब बनाएँ। अब शाम में इंशाल्लाह 8 बजे नमाज़ इशा होगी, उसके बाद फ़ौरन इंशाल्लाह तफसीर का प्रोग्राम होगा। आप तमाम से शिरकत की गुज़ारिश की जाती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वासिम जज़ा, शुक्रिया।